الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات اور ڈائس پر تشریف فرما صدیق دیندار چند بشویشور کے ذمہ داران، مبلغین، عزیز بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جب پوری دنیا میں جگہ جگہ انسانیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ہمارے اپنے ملک میں بھی اور پڑوس کے ممالک میں بھی جو بدترین بربریت والے حادثات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس موقع پر اس طرح کی انٹرنیشنل ریلیجیس کانفرنس فار ورلڈ پیس کی بے حد ضرورت ہے اور قابل مبارکباد ہے۔ صدیق دیندار انجمن کے سبھی لوگ جو ہر سال بلا ناغہ، چاہے دنیا میں جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، اس کانفرنس کو منعقد کر کے صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس موقع پر میں یہ کہوں آپ کے سامنے کہ چاہے لوگ جس بھی مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ بنگلہ دیش میں کسی ہندو بھائی کو موب لنچنگ کر کے مارنے والے مسلمان ہوں، یا پھر عیسائیوں پر حملے کرنے والے اور مسلمانوں پر حملے کرنے والے ہندو ہوں، یا پھر دوسرے مذاہب کے لوگوں پر حملے کرنے والے عیسائی ہوں، وہ جو بھی ہوں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان مسلمانوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان ہندوؤں کا سناتن دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے عیسائیوں کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم ایسے سبھی واقعات کی کھل کر مذمت کرتے ہیں، ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور اس بات کی اپیل کرتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں سے کہ اس طرح کے بربریت والے واقعات کو وہ روکیں، اپنے جذبات پر قابو پائیں اور دین کے نام پر کم از کم اس طرح کی یہ بےہودہ حرکتیں نہ کریں۔ عزیز ساتھیوں، دنیا کے تمام انسانوں کو ہم دو بڑے گروپس کے اندر کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ ایک ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک، جو خدا کو نہیں مانتے، لادین، اور دوسرے تھیسٹک، دیندار لوگ، ریلیجیس لوگ، جو کوئی نہ کوئی شکل و صورت کے اندر دین کو مانتے ہیں۔ جو لوگ دین اور یعنی خدا اور اس طرح کے جو تصورات ہیں، آخرت، جواب دہی کا احساس، جو انہیں نہیں مانتے، وہ اگر کوئی غیر انسانی حرکت کریں گے تو پھر بھی یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے، اگرچہ کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مگر سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے نظر میں چونکہ اب اس زندگی کے بعد میں آگے اور کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی سزا اور جزا کا تصور نہیں ہے، یہ ایک یعنی سنگل چانس ہے، جتنا انجوائے کرنا ہے انجوائے کر لو، تو ایسا سوچ کر وہ گناہوں میں، فحش میں، برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر بھی ایک حد تک بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جو بڑے بھکتی والے لوگ ہیں، اور ہر یعنی جو ڈیفرنٹ ریلیجنز بن گئے ہیں، میں ہر گروپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہر گروپ میں ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو اپنے آپ کو دیندار بھی کہہ رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ گنہگار ہیں، پھر بھی وہ بد کردار ہیں، اور پھر بھی وہ بد اخلاق ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سب نہیں ہوتے، مگر بہت سارے ہیں۔ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں بد اخلاق اور بد کردار، اسی طرح عیسائیوں میں بھی ہے، اسی طرح سناتنیوں میں بھی ہے، اسی طرح اور ڈیفرنٹ ریلیجیس گروپس کے ماننے والوں میں بھی ہے۔ یہ ہمارے آبزرویشن میں یہ چیز ہے نا، ایک فیکٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال ہمیں ستاتا ہوگا نا، بھئی جو دیندار ہے اس سے تو کم از کم یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ با کردار ہوگا، با اخلاق ہوگا، اس سے کوئی بد کرداری کی، بد اخلاقی کی ہم توقع نہیں کر سکتے۔
मगर अफसोस के दीनदारों की बड़ी जो है मेजॉरिटी बद अखलाक है, बद किरदार। इसकी एक बहुत बड़ी वजह अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान करता है। दो आयतें हैं, मैं आपके सामने पढ़ूं। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 23 और 24। ठीक है, तो गौर करिए, दीनदार क्यों बद अखलाक है ना, इसकी वजह अल्लाह बता रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा इलल लदीना ऊतू नसीबम मिनल किताब। क्या तुमने उन लोगों को देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा अता किया गया। मुख्तलिफ मजहबी ग्रोह हैं, उनको अल्लाह ताला ने पूरे इंसानियत के दौर में अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग ज़ुबानों में किताब के हिस्से अता किए हैं। अभी प्रोफेसर साहब भगवद गीता का तारुफ आपके सामने करवा रहे थे। किसी को वेद दिए गए, फिर उपनिषद दिए गए, फिर गीता अता की गई, फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो जानी पहचानी जो किताबें हैं, हम जानते हैं कि तौरात, होली बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट जो है अता की गई, ज़बूर अता की गई, साम्स, इंजील अता की गई और कुरान मजीद अता की गई। जो पॉपुलर नाम है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्या तुमने उन लोगों को देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा अता किया गया। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम। उन्हें जो किताब का हिस्सा अता किया गया, उस हिस्से की तरफ, उस किताब की तरफ जब बुलाया जाता है ताकि उनके जो इख्तिलाफात हैं उनका फैसला कर दिया जाए। लियहकुम बैनहुम सुम्मा, लेकिन तुम देखते क्या हो, तवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुरिज़ून। उनमें से एक ग्रोह ऐसा है जो मुंह फेरता है और एराज करता है, अवॉइड करता है। यानी यहां ये बात बताई जा रही है कि जिसको जो किताब दी गई उसे उसी किताब की तरफ बुलाया गया। ये फिर भी आपको समझ में आएगा कि भाई अगर कोई मुसलमान है, उसे अपने दीनी फैसलों के लिए मसलन गीता की तरफ बुलाया जाए तो वो कहेगा कि भाई मैं तो कुरान से फैसला करूंगा, है ना। और कोई हिंदू है, सनातनी है, उसको अगर कहा जाए कि भाई तुम्हारे दीनी फैसलों के लिए तुम देखो इंजील में ऐसा है, तो वो कहेगा कि भाई वो तो मेरी किताब नहीं है। यहाँ ये सिनेरियो नहीं है, बल्कि जिनको जो कुछ दिया गया उन्हें उसी की तरफ बुलाया जा रहा है कि आओ दीन के मामले में जो डिस्प्यूट हो गया, जो इख्तिलाफ हो गया, चलो उसका फैसला करें, किताब से फैसला करें। तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी किताब की तरफ बुलाए जाने पर वो मुंह मोड़ रहे हैं और एराज कर रहे हैं, किताब से जो है किताब को अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि वो फिर यानी किताब से बड़ा अकीदा है, पैगंबर से बड़ी अकीदत है, बुजुर्गान दीन से बड़ी मोहब्बत है ना, अपने अपने ग्रोह के। लेकिन इसके बावजूद ये उनकी रविश है। ये रविश ऐसी क्यों है, अल्लाह ताला अगली आयत में बताता है, ज़ालिका, ये इस वजह से, बिअन्नहुम क़ालू, क्योंकि उन्होंने कहा, लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। उन्होंने क्या कहा, दोज़ख की आग हमें नहीं छुएगी, अगर छुएगी भी तो चंद दिन तक। ये रीजन है, मुसलमानों को कुरान की तरफ बुलाया जा रहा है ना, उनके फैसले, दीनी फैसले जो है हल, दीनी मामलात को हल करने के लिए मुसलमान कुरान से ही मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों, और ये हर ग्रोह के लिए ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने ये कहा, क़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामुम मादूदा, हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो चंद दिन तक। ये गारंटी हर फिरके के, हर धर्म के, मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले, हर मसलक के मानने वाले तकरीबन, है ना, लोगों ने ये अपने अपने लिए ये गारंटी इख्तियार कर ली है। हम तो नहीं जाए, बाकी सब जाएंगे, बाकी सब जहन्नुमी है ना। गैर मुस्लिम तो दूर की बात है, मुसलमानों में कौन सा फिरका ऐसा है जो किसी दूसरे मुस्लिम फिरके के नजदीक ईमान वाला है और हिदायत पर है, सब गुमराह है ना एक दूसरे की नजर में। हम जन्नत में जाएंगे, हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। लन तमस्सनन नारु, दोज़ख की आग हमें छुएगी भी नहीं, इल्ला अय्यामम मादूदा, अगर छुएगी भी तो बस चंद दिन। और इसके आगे अल्लाह ने इस पर क्या तबसरा किया है,
وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اسی طرح ان کے یہ من گھڑت عقیدوں نے ان کو دین کے معاملے کے اندر جو ہے غفلت میں ڈال دیا۔ ایسا سوچنا کیا ہے؟ یہ من گھڑت ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا جب تک ہماری آخری سانس باقی ہے، ہر کوئی، دنیا کا ہر انسان امتحان میں ہے، اور جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ریزرو کر کے رکھے۔ قیامت کے دن جب محشر کا میدان برپا ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے والے ہیں۔ مگر لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے یہ اپنے آپ کے لیے جنت ریزرو کر لی، اور اپنے آپ کے لیے یہ گارنٹی بنا لی کہ بھئی جہنم میں ہم نہیں جانے والے، گئے بھی تو بس چند دن۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ کی اولاد ہے نا، بچے ہیں اسکول میں جا رہے ہیں، اگر بچوں کو یہ تعلیم ہے نا اسکول میں ایڈمیشن دینے پر یہ کہا گیا ہے بیٹے آپ جو چاہیے وہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں، آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، آپ کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، آپ جو چاہیں وہ کریں۔ آپ بتائیے بچے سدھریں گے یا بگڑیں گے؟ دماغ پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ بھائی جب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جب کوئی حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے، تو پھر تو منمانی زندگی گزار سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ عقیدے مختلف انداز کے اندر ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ عیسائیوں نے اپنا بنا لیا، مسلمانوں نے اپنا بنا لیا، سناتنیوں نے اپنا بنا لیا، وجہ ڈیفرنٹ رہے گی ہر جگہ پر، مگر الٹیمیٹ نتیجہ یہ رہے گا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ساتھیوں یہ بڑی ہے نا فکر والی بات ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو اخلاق کی طرف آنے سے روکتی ہے۔ اتنی جماعتیں ہیں، اتنا کام ہو رہا ہے، اتنا دعوت ہے نا لوگ کر رہے ہیں، مگر مسلمان سدھرنے کا نام نہیں لے رہے اور دوسرے بھی سدھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کر بتایا، اور اس کی بالکل برخلاف ہے۔ یعنی یہاں میری جتنی بھی ملاقات ہے میرے پیارے بھائیوں سے، صدیق دیندار کے مبلغین سے، تو وہ جو عاجزی، وہ جو انکساری، وہ جو محبت، وہ جو با اخلاق، وہ جو با کردار شخصیتیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی، وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس طرح کا کوئی باطل عقیدہ نہیں اپنایا۔ حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونے والے، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کتاب دینے والے ہے نا، ہر وقت چوکنے رہتے ہیں، ہر طرف ہر وقت ہے نا قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں۔ تو یہ با اخلاق با کردار لوگ آپ کو اس وجہ سے دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ کردار، یہ اخلاق، یہ پوری دنیا کے اندر جانے چاہیے۔ ای ساتھیوں، دو اہم مدے ہیں جن پر زیادہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا، مگر بہت مختصر میں آپ کے سامنے برننگ ایشوز ہے نا، رائٹس، موب لنچنگ کے واقعات تو لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، غیر محسوس طریقے سے یا محسوس طریقے سے، اب تو محسوس ہو رہی ہے نا نفرت۔ تو دو بڑے مدوں پر میں مختصر آپ کے سامنے خلاصہ کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا۔ دیکھیں، ایک ریسنٹ میں انسیڈنٹ ہوا آئی لو محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ جانتے ہیں، جہاں پر میلاد النبی کے موقع پر مسلمانوں نے آئی لو محمد کے پوسٹرز لگائے، بینر لگائے، تو پھر بعض مقامات پر اس پر جھگڑا ہوا، کارروائی ہوئی۔ اب اس پر کیا جواب دیا جانا چاہیے؟ مختصر بالکل، ہم آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہی ہیں، ہم آئی لو جیزس بھی کہتے ہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں۔ اگر اس موقع پر جب ہمیں روکا گیا، اس کے جواب میں کیا ہم آئی لو شری رام نہیں کہہ سکتے تھے؟ آئی لو شری کرشن نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور وہ بھی یہ نوبت آنے پر، یہ نوبت بھی نہیں آتی اگر ہم پہلے سے ان مہان ہستیوں کو جو ہندوستان میں آئے ہیں ان کے بارے میں اگر جانتے اور پہلے سے ان سے اپنے تعلق کا، اپنی محبت کا اظہار کرتے، تو یہ نوبت بھی نہیں آتی۔ اور حیرت کی بات ہے کہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ قبلہ صدیق دیندار صاحب نے اس بات کی تحقیق کی پورے دلائل کے ساتھ میں ہے نا، قرآن مجید کی روشنی میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہادی بھیجے، ہدایت کی طرف بلانے والے، اس پوری تحقیق کے ساتھ میں ان باتوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن وہی بات جو حضرت بتا رہے تھے کہ بس نام دیکھا اور بدل گئے کہ چند بشویر ولی کیا ہے نا، اور اصل جو تحقیق تھی، اصل جو علم تھا، اصل جو دلائل تھے، وہ تک دیکھنا اکثر لوگوں نے گوارا نہیں کیا۔ اگر کر لیتے ہے نا تو یہ نوبت بھی نہیں آتی، کوئی آئی لو محمد کے اوپر جو ہے آبجیکشن نہیں ہوتا تھا۔
اب ہو چکا ہے تو اب کیا کریں، اس کا سمادھان کیا ہے نا؟ کم از کم اب اس بات کو پہچانیں، ہے نا؟ یقیناً آپ اپنی تحقیق کریے، آپ اسٹڈی کریے، آپ مطمئن ہوئیے، اس کے بعد ہی آپ یہ سب باتوں کو کہیے، ہے نا؟ یوں ہی ایسے ہی اندھا دھندہ آپ کو بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ تحقیق تو ذرا دیکھ لیجیے، ہے نا؟ وہ تحقیق دیکھ کر آپ یہ کہیں گے، ہے نا؟ تو پھر دیکھیے یہی رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136، قولو، سارے مسلمانوں کو حکم ہے، تم سب کہو، اے مسلمانوں تم سب کہو، قولو، کیا کہو؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا یعنی قرآن مجید پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ کیا ضرورت ہے یہ ایمان کا ڈکلیریشن کرنے کی؟ کیونکہ سامنے مشرکین مکہ ہیں، سامنے یہود ہے، سامنے نصارہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے وہ لوگ، ان میں سے اکثر نہیں مان رہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایمان صرف اس آخری پیغمبر پر اور آخری کتاب پر لا کر بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ ہم ایمان لاتے ہیں وہ سب جو نازل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی جو اولاد ہے اولاد یعقوب والاسباط، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، سب کا نام نہیں لیا گیا، بتایا گیا ہے، سوالات جو ہے پیغمبر ہوئے ہیں، تحقیق سے یہ بتایا گیا ہے نا، جیسے صدیق دیندار صاحب نے تحقیق سے بتایا، یہاں پر آنے والی بڑے ہادیوں کے اندر حضرت شری رام چندر جی ہیں، شری کرشن ہیں، یہ سب لوگ، وما اوتی النبیون من ربہم، ہم ایمان لائے، ڈکلیریشن کرنا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ یہ بڑی یعنی آپ سوچیں انسان کی سائیکالوجی پر کیا اثر پڑتا ہے، جیسے ہی کوئی یہ کہے گا کہ میرا والا سب سے بلند ہے، سب سے مہان ہے، تو پھر ادھر سے ری ایکشن آئے گا، بولے گا نہیں تمہارا نہیں ہمارا سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جھگڑے کی بنیاد ہی ختم کر دی، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ آئی لو محمد پر آبجیکشن ہوا، آئی لو شری رام کہیے، ہے نا، آئی لو شری کرشن کہیے، اور اس بات کا جو ہے جواب دیجئے، یہ نفرتوں کو ختم کریے، ہے نا، شانتی کو پھیلائیے۔ تیسری اور آخری بات بالکل مختصر، یہ جس نعرے کے اوپر اس وقت بڑا یعنی پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈسکشن ہو رہا ہے اور دنیا بھر یعنی بھارت کے پورے دیش میں بھی ہو رہا ہے، وندے ماترم، اس کا ایک پہلو زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ایک بات تو آپ کے سامنے آ گئی ہے نا، چند بشویشور کا میننگ ذرا سا بردوباری سے جان لے تو پتہ چلے گا عبداللہ، اللہ کا بندہ، کتنا خوبصورت نام ہے، مگر وہ میننگ جانیں گے نہیں اور پھر احتجاج کریں گے اور پھر اس کے اوپر ہے نا اس بات کا عزم کر لیں گے کہ نہیں ہم تو یہ کہنے والے نہیں۔ یہ لینگویج ہے، ہر لینگویج اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر لینگویج میں بات کرنا اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ وندے ماترم کا مطلب کیا ہے؟ وندے کے بالکل میں مختصر کہوں آپ کے سامنے، دو اس کے جو ہے میننگ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وند کے دو میننگ ہیں، ایک ہے پرشنسا اور دوسرا ہے نمن۔ پرشنسا کرنا، نمن کرنا، نمن کرنا مطلب جھکنا کسی کے آگے۔ اچھا یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں لینگویج کے اندر کہ جب الفاظ کا کانٹیکسٹ بدلتا ہے تو اس کا میننگ بھی بدلتا ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، 2 معنی، 3 معنی، 4 معنی، وہ کس کانٹیکسٹ میں لفظ استعمال ہوا اس سے اس کا معنی طے پاتا ہے، یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب وندنا اس پرمیشور کی، اس خدا کی، اس رب العالمین کی کرنے کی بات ہوگی تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر نمن کا میننگ لیا جائے گا، سجدہ کرنے کا، عبادت کرنے کا میننگ لیا جائے گا۔ لیکن جب اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے بھی وندنا کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو پھر پرشنسا اور تعریف، سیلوٹیشن، سلام، ماں تجھے سلام، وندے ماترم کا مطلب ہے ماں تجھے سلام۔ اور ہم جس سرزمین میں بھی پیدا ہوئے ہم پہلے سے ہی اسے مادر وطن کہتے ہیں نا، نعرہ اردو کا ہے،
मादर वतन जिंदाबाद। वतन को माँ कहते हैं और बहुत सारी चीजों को माँ कहते हैं अरबी के अंदर। उम्मुल खुरा है बस्तियों की माँ, उम्मुल हैवान ऊंट को कहा जाता है, जानवरों की माँ। उम्मुल खबाइस शराब को कहा जाता है, खबासत की, गंदगी की माँ। ऐसी बहुत सारी माताएं हैं। अजी साथियों, जब लफ्ज का कॉन्टेक्स्ट बदलता है, और मैं कुरान से एक दो मिसालें आपको दूं। देखिए, मैं और आप मोमिन है ना, मोमिन। मोमिन कौन? जो ईमान लाया उसे मोमिन कहते हैं, ये सब। अच्छा, अल्लाह ताला का भी एक नाम है अल मोमिन। अब अल्लाह ताला किस पर ईमान लाया? अल्लाह ताला किसी पर ईमान नहीं लाया। जब अल मोमिन का नाम अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होगा अमन देने वाला। अल मोमिन, अमन देने वाला। मोमिन लफ्ज वही है, लेकिन जब बंदे के लिए इस्तेमाल होगा तो वो ईमान लाने वाला, जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो अमन देने वाला। और इसी तरह से एक और आसान लफ्ज मौलाना। मौलाना लफ्ज हम इस्तेमाल करते, जो उलमाए कराम होते हैं, जो मौलवी हजरात होते हैं, या दीन का थोड़ा बहुत भी इल्म अगर हासिल कर लें कोई, तो प्यार मोहब्बत से मौलाना बोलते हैं। अच्छा, सूरह बकरा की आखिरी आयत में मौलाना किसे कहा गया? अंत मौलाना। अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ करने के बाद में, हिदायत की दुआ करने के बाद में आखिरी अल्फाज ये है कि अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ए अल्लाह, आप हैं हमारे मौला, आप हैं हमारे दोस्त, हमारे सरपरस्त, बस हमें काफिरों के ऊपर जो है मदद अता करिए, नुसरत अता करिए। तो मौलाना तो किसके लिए हो गया? अल्लाह के लिए हो गया ना। मगर फिर हम दीनदार लोगों के लिए, उलमा के लिए यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सेम वर्ड यूज करें, मौलाना, ना जरा सा उसमें कुछ कमी हुई ना बेशी हुई। तो जब आप किसी को भी मौलाना बोल के मुखातिब करें तो मैं आपके सामने झुक जाता हूं, मैं आपके सामने सजदा करता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, ये मीनिंग से आप मौलाना बोलते किसी को भी? नहीं बोलते ना। सिंपल मीनिंग ये रहती है कि आप इल्म वाले हैं, आप हमारे सरपरस्त है ना, आप हमारे बड़े हैं, रिस्पेक्ट के साथ में मौलाना बोलते। ये जितना ये लैंग्वेज है, कोई ऐसी कोई तहकीक करके, रिसर्च करके कोई है ना दूसरे कुर्रे से लाए सो बातें नहीं है। लैंग्वेज है ना, और लैंग्वेज को जरा समझ लें तो फिर देखिए, असल हमें झगड़ा खत्म करना है या झगड़ा बाकी रखना है, ये तय करें। हाँ, किसी को भी जबरदस्ती आपसे कोई भी बात बुलवाने की इजाजत नहीं है, वो गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, है ना। तो जबरदस्ती करने वाले भी गलत कर रहे हैं, मगर जबरदस्ती करने वाले कर रहे हैं। आप झगड़ा हल करने के लिए है ना, उसके सही मीनिंग के अंदर जो आप सही समझते, उन्हें कुछ भी समझते होंगे, सामने वाला इबादत ही समझता होगा, मगर आप रिस्पेक्ट और सैल्यूटेशन, सलाम है ना, और तारीफ के अल्फाज में ये माने को समझते हुए आप बोल सकते, मैं और आप बोल सकते हैं, और झगड़े को हम खत्म कर सकते हैं, है ना। पीस की बात हो रही है ना, अमन और शांति की बात हो रही है, झगड़े खत्म करने के तरीके हैं, है ना। जरा सा लैंग्वेज को अगर समझ जाए तो फिर ये बहुत आसानी से ये झगड़े खत्म किए जा सकते हैं। मैं इस मौके पर बेहद तहे दिल से इस बात का सिद्दीक दीनदार के, हमारे जिम्मेदारान का और हमारे मुबल्लिगीन का और आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अमन को पूरी दुनिया के अंदर कायम करने के जज्बे से आप लोग आए हैं और बैठे हैं मुसलसल 3 दिन से, है ना, आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए और हमारे मुल्क में भी और आसपास पड़ोसी ममालिक में भी और फिर पूरी दुनिया तक भी, है ना, इस अमन के पैगाम को अल्लाह ताला पहुँचाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।